دیکھیں، اثر جادو کا نہیں ہے بیسیکلی، اثر ان کلمات کا ہے، ان حروفوں کا ہے جس سے وہ کلمات بنتے ہیں۔ 28 حروف جو ہیں یہ گویا 28 تجلیاں ہیں، اور ہر ایک تجلی کو ایک علامتی شکل دے دی گئی ہے، اور یہ علامتی شکل جب ملی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم فرمایا کہ جو ہونے والا ہے وہ لکھ دے، تو وہ تجلیات جو تھیں وہ علامت کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اس قلم سے، اور وہ الف با تا سا ان علامتوں میں وہ ڈھل گئیں۔ اب جب وہ علامتیں ہو گئیں تو وہ حرف کس کے امر سے ہیں؟ رب کے امر سے ہیں، کہ تجلیاں اسی کی صفات کی ہیں۔ اب جب وہ حرف دنیا میں اترے، آدم علیہ السلام کے ساتھ جب آدم علیہ السلام لائے ان حرفوں کو، تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف انبیاؤں پہ مختلف حروف اترے ہیں۔ کسی کی زبان 14 حروف پر تھی، کوئی زبان 24 حروفوں پر تھی، کوئی زبان 13 حروفوں پر تھی۔ یہ ارتقاء جب تک ہوتا گیا اور انبیاء آتے گئے اور اس میں بہتری آتی گئی، جب قرآن کریم آیا تو یہ 28 حروفوں پر آیا، اور پورے 28 حروف جو ہے وہ مستعمل ہو گئے۔ اب ہم 28 حروف استعمال کرتے ہیں۔ اب ان حروفوں سے تعریفی کلمات بھی بنتے ہیں، توحید کے کلمے بھی بنتے ہیں، اور اس سے شیطان کا نام بھی بنتا ہے، اور اس سے شیطانی کلمات بھی بنتے ہیں، شرکیہ کلمات بھی بنتے ہیں۔ اب سب کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ اب خوبی کی بات یہ ہے کہ جو کلمات غیر حق کی تعریف میں استعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق صرف زمین تک رہتا ہے، عالم اسفل تک رہتا ہے، اور وہ عالم اسفل سے اسفل السافلین میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں رب کی تعریف میں، حق کے معاملے پہ اور حق کی تعریف میں، وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، ان میں نورانیت ہو جاتی ہے، ایک میں ظلمانیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ظلمانی جو کلمات ہوتے ہیں ان کو جو کوئی ادا کرتا ہے تو اس کے جسم میں اس کا تاثیر اور اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔